ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة الاخلاص مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورة اللهب مكية۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ سورة النصر مدنية۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس وقت آپ کے سامنے 3 سورے پڑھے گئے ہیں۔ پچھلی جمعہ میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر آئی تھی، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ انسان دنیا کی مصیبتوں سے اور آخرت کی مصیبتوں سے کیسے بچے، نظر آنے والے دشمن سے، نظر نہ آنے والے دشمن سے کیسے بچے، یہ بات اللہ تعالیٰ وہاں پر بتائے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہر قسم کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے آدمی اللہ کا سہارا لے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، کوئی آدمی ہمارے سامنے تیر لے کر کھڑا ہے، تیر چلانے کے لیے کھڑا ہے، تو اس کی تیر سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب دیے بزرگ کہ تیر چلانے والے کے پیروں پہ جا کر گر جاؤ، کیونکہ کوئی بھی اپنے پیروں پر تیر نہیں چلاتا۔ تو دنیا میں مصیبتیں، پریشانیاں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہیں، اللہ ہی بھیجتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے در پہ چلے جائیں اور اللہ کی مرضی اپنی مرضی بنا لیں کہ اے اللہ اگر مجھے مصیبتوں پہ رکھنے کے لیے تو تیار ہے تو میں بھی تیار ہوں، اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی ڈھونڈ لیں، تو پھر دنیا کی کوئی مصیبت نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہے خلاصہ تھا پچھلے 2 سوروں کا۔ یہاں سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ، اس کی تفسیر اب شروع ہوگی انشاءاللہ۔ اس سورے کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ اخلاص کس کو بولتے ہیں؟ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اخلاص سے کام کرنا۔ تو اخلاص یعنی کسی کو دکھائے بغیر کوئی کام کرنے کو اخلاص بولتے ہیں۔ ہمارے کام کو کوئی نہ دیکھے، اس طرح سے اگر کوئی کام کیا جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اخلاص۔ اس کی مثال اللہ والے دیتے ہیں، جیسے ایک آدمی جو بہت کنجوس ہے، مارواڑی وغیرہ ہے، اپنے پیسوں کو کیسے گنتا ہے؟ سب کے سامنے کھلا دکھا کر گنتا ہے؟ نہیں، ڈیسک کے نیچے ہاتھ رکھ کے گنتا ہے، کوئی بھی میرے پیسوں کو دیکھ کر نظر نہیں لگانا بول کے۔ اس کے دل میں جو نیت ہے میرے پیسوں کے گننے کو کوئی بھی نہیں دیکھنا، وہ ہے اخلاص۔ اسی طرح آدمی کوئی نیک کام کرے، یہ تو غلط مثال تھی، غلط کام میں اخلاص کی مثال تھی، لیکن اچھے کاموں میں اخلاص، توحید میں اللہ کو ایک ماننے میں بھی نیت خالص ہونا، اللہ کو ایک ماننے میں بھی نیت خالص ہونا کہ میں اللہ کو سچے دل سے ایک مان رہا ہوں، یہ جو ہے سورۃ الاخلاص ہے۔ اس سورے کے بارے میں بھی حدیث میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر فرمائے
کہ اللہ کے نبی مجھے اس سورے سے بڑی محبت ہے، قل هو اللہ احد کے سورے سے بڑی محبت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ اس سورے سے تمہاری محبت تم کو جنت میں داخل کرے گی. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس سورے سے محبت نصیب فرمائے. تو اتنا بڑا ثواب ہے اس سورے کا، اس سے محبت کرنے والے کو بھی اللہ تعالی جنت عطا فرماتے ہیں. اسی طرح صحیح حدیث میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن یعنی 1/3 قرآن کے برابر ہے. پورے قرآن کو اگر 3 حصے میں تقسیم کیا جائے تو سورہ اخلاص اتنا چھوٹا سورہ 3 پاؤں قرآن کے برابر ہے. سورہ اخلاص صرف اتنا چھوٹا سورہ 1 لین 1.5 لین کا سورہ 3 پاؤں قرآن کے برابر درجہ رکھتا ہے. تو اتنا چھوٹا لیکن اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ 3 پاؤں قرآن کے برابر ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی صبح شام قل هو اللہ احد کا سورہ اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتا ہے، اللہ اس کو ہر مصیبت سے بچاتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ رات کو سوتے وقت آدمی قل هو اللہ احد کا سورہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ 3 سورے پڑھ کر سوئے تو یہ جو ہے بہت فضیلت والا سورہ ہے، بہت برکت والا سورہ ہے. ابھی آپ کے سامنے ایک بات میں بتایا کہ قل هو اللہ احد کا سورہ 3 پاؤں قرآن کے برابر ہے. اس کا مطلب کیا؟ موٹا مطلب جو سمجھ میں آتا کہ قل هو اللہ احد کا سورہ ایک بار پڑھے تو 3 پاؤں قرآن پڑھنے کے برابر. 3 بار اگر قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھے تو پورا ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا. ایک بار پڑھے تو 3 پاؤں، 2 بار پڑھے تو اور زیادہ، 3 بار اگر قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھے تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا. بلکہ ایک موٹا مطلب ہے، لیکن اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالی بنیادی طور پر 3 چیزوں کو بیان کیا ہے. سورہ فاتحہ کے اندر بھی یہ بات آئی تھی، توحید، رسالت، آخرت. اللہ کے ایک ہونے کو قرآن میں بیان کیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں، اور تیسری بات آخرت کا ذکر کر رہے ہیں. پورے قرآن کا اگر خلاصہ 3 باتوں میں بولو تو یہی 3 باتیں ہیں. تو یہ 3 باتیں پورے قرآن کا خلاصہ ہے، توحید، رسالت اور آخرت. اس سورے میں اللہ تعالیٰ توحید کو بیان کرے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کرے ہیں. اور یہ سورہ ایسا بہترین سورہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہر طرح سے کفر اور شرک کو ختم کر دیے اور اپنے بارے میں بتا دیے کہ کسی قسم کا کفر، کسی قسم کا شرک جائز نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا، اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا، اور بغیر خدا کے دنیا بھی نہیں چل سکتی. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اس سورے میں بتا دی ہیں. خدا بھی ہے اور وہ اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور نہیں. یہ توحید، اللہ کو ایک ماننا، جو ہے اسلام کا بنیادی عقیدہ، جسے ہم لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ اس سورے میں بیان کرے ہیں. تو چونکہ قرآن کے اندر 3 باتیں بنیادی طور پر بیان کریں اور ایک چھوٹے سورے میں اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک پوری بات کو بیان کریں، اس لیے اس سورے کو 3 پاؤں قرآن کے برابر بولتے ہیں. اس سورے کے بھی اترنے کی ایک خاص وجہ ہے، ایک خاص واقعے کی وجہ سے سورہ اترا ہے. واقعہ یہ ہوا کہ مکے کے جو لوگ تھے، مشرک قریش کے لوگ، یہ اپنے خداؤں کے واسطے رب کا لفظ استعمال کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین، ہمیں اللہ کو کیا بولتے ہیں؟ رب بولتے ہیں. ویسا انہوں بھی اپنے خداؤں کے لیے رب کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور ان کے خدا 1-2 تو نہیں تھے، ہزاروں لاکھوں تھے. ہر ایک کو رب بولتے تھے، چھوٹے کو بھی، بڑے کو بھی، سب کو بھی رب بولتے تھے. ان کی مینٹالٹی یہ تھی، ان کی سوچ یہ تھی کہ پوری دنیا ایک کارخانہ ہے، پوری دنیا ایک کارخانہ ہے، اور اللہ اس کارخانے کے مالک ہیں. اور کارخانہ صرف مالک سے نہیں چل سکتا نا، کوئی بھی کمپنی
صرف مالک سے چل سکتی ہے کیا؟ کام کرنے والے ہونا، مینیجر ہونا، اس میں ہر ایک کے الگ الگ عہدے رہتے ہیں، سب مل کر کام کریں گے تو کمپنی کا کام صحیح معنی میں ہوتا. تو ان کی سوچ یہ تھی کہ پوری دنیا ایک کمپنی کی طرح ہے اور کمپنی ایک آدمی سے نہیں چلتی، ایسا ہی دنیا بھی ایک خدا سے نہیں چلتی. اس وجہ سے اسے بھی رب، اس کو بھی رب، اس کو بھی رب بولتے تھے، ہر ایک کو رب بولتے تھے. جیسا کہ آج کل بھی ہندوؤں کے اندر ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، بندروں تک کو، کتوں تک کو، جانوروں تک کو بھی جو ہے خدا بنا لی ہیں. اور خدا کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں ان کے یہاں، خداؤں کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں بہت سارے ان کے بت ایسے ہیں جن کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں اور ان کے بیٹے بھی ہوتے ہیں. تو ان کے ذہن میں کیا تھا؟ رب بولے تو ایسا خدا جس کے ماں باپ بھی رہتی اور اس کی اولاد بھی رہتی، کیونکہ ان کے جتنے بھی خدا تھے سب ایسے ہی سے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کئی جگہ رب کا لفظ استعمال کریں. قرآن کی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو قرآن کی جب سب سے پہلی آیت اتری تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنا نام کیا بیان کرے؟ رب. اقرأ بسم ربی. تو اب ان کو ڈاؤٹ پیدا ہوا کہ بھئی ہمیں اپنے بتوں کو رب بولتے ہیں، خدا بھی اپنے آپ کو کیا بول رہے ہیں؟ رب بول رہے ہیں. تو ہمارے بتوں کے جیسے ماں باپ ہیں، ہمارے بتوں کے جیسے بیٹے ہیں، ایسا اللہ کے ماں باپ کون؟ اللہ کی اولاد کون؟ یہ ان کو دل میں خیال پیدا ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر بولے کہ اے اللہ کے نبی، ہم کو آپ کے رب کا نسب بیان کرو، رب کا نسب بیان کرو. جن ربوں کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں، فلاں مورتی کی پوجا کر رہے ہیں تو یہ مورتی کے کون ماں باپ، اس کے کون بچے، وہ ہمارے کو معلوم. لیکن آپ جس خدا کی طرف ہم کو بلا رہے ہیں اس خدا کے بارے میں ہمارے کو کچھ بھی نہیں معلوم. اس خدا کے ماں باپ کون ہے جس خدا کی طرف اسلام بلاتا ہے؟ اس خدا کی اولاد کون ہے جس خدا کی طرف اسلام بلاتا ہے؟ تو یہ جو ہے سوال کرے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ سورہ اتارے. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، اور اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے ان کا جو سوال ہوا تھا اس سوال کا اللہ تعالیٰ یہاں جواب دینے کے لیے اس سورہ کو اتارے ہیں. عیسائی لوگ بھی اپنے خدا کو رب ہی بولتے ہیں، لاڈ اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی بھی رب. یہودی لوگ بھی اپنے خدا کے لیے اسی طرح کا اپنی زبان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ہر ایک مذہب والے اپنے اپنے خدا کو رب بولتے ہیں. تو ان کو یہی شک پیدا ہوا کہ ہمارے ربوں کو تو ہم جانتے ہیں، ان کا رب کون ہے، اللہ کا نسب کیا ہے، اللہ کس کی اولاد ہے، اللہ کی اولاد کون ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ آیتیں اتارے اور فرما رہے قل، اے نبی کہہ دیجئے، قل کے معنی اے نبی کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ، ہوا وہ اللہ احد، اللہ ایک ہے. یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے وہ، یعنی جس کے بارے میں تم پوچھ رہے اللہ احد، وہ کون ہے؟ اللہ ہے اور اکیلا ہے. جس خدا کے، جس رب کے بارے میں تم سوال کر رہے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے ہوا وہ رب جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو، اللہ، وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ کیسے؟ احد، اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے. تو اس آیت سے اللہ تعالیٰ یہ بتا دیے کہ اسلام جس رب کی طرف بلاتا ہے اس رب کو اللہ بولتے ہیں. اسلام جس رب کی طرف بلاتا ہے اس رب کو اللہ بولتے ہیں. اور اللہ کا لفظ مشرک بھی، قریش کے لوگ، مکے کے لوگ بھی اللہ کا لفظ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے. انہوں اللہ کو مانتے تھے. مشرک جو تھے انہوں بھی اللہ کو مانتے تھے. مصیبت جب آتی تھی، سمندر میں پھنس جاتے تھے، کہیں کوئی پریشانی آتی تھی تو اللہ ہی سے دعا کرتے تھے انہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی آنے کے بعد ہی ان کو اللہ معلوم، اس سے پہلے نہیں معلوم تھا، ایسا نہیں. اللہ کا کچھ نہ کچھ تعارف ان کو بھی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ اب یہاں بتا رہے ہیں کہ جس رب کی طرف اسلام بلا رہا ہے وہ رب کون ہے؟ اللہ ہے. اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں ہے. کسی بھی بت کو اللہ نہیں بول سکتے اور کوئی بولتا بھی نہیں. ہندی میں بھی ایشور اور پرمیشور یہ جو الفاظ ہیں اس کا معنی بھی اللہ کا مانش ہے.
تو ایشور اور پرمیشور صرف اللہ ہے. یہ لوگ اپنی بتوں کے لیے ایشور پرمیشور کا استعمال نہیں کرتے, وہ بھی اللہ کے لیے ایشور اور پرمیشور کا لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں مانتے ہیں کہ سب سے بڑا اللہ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ جس رب کی طرف اسلام بلاتا ہے وہ اللہ ہے, اور اللہ کیسے ہیں؟ احد, اکیلا ہے, ایک ہے نہیں بلکہ اکیلا. ایک میں اکیلے میں فرق ہے. اللہ ایک ہے بھی بول سکتے ہیں, لیکن اللہ ایک ہے بولنے میں, اللہ اکیلے ہے بولنے میں ذرا فرق ہے. ایک بولے تو جس کا دو ہو سکتا, ایک بولے تو جس کا دو ہو سکتا. آپ کے کتنے بچے؟ ایک بچہ ہے, تو اب کیا دو نہیں ہوتے تمہارے کو؟ ارے میں کب بولا بھائی دو نہیں ہوتے بول کے, بولتا نا آدمی. آپ کتنی روٹیاں کھائیں؟ ایک کھا لیا, اس کا مطلب دو نہیں کھائیں گے آپ. میں کب بولا دو نہیں کھاتا ہوں بول کے؟ ایک بولے تو دوسرا ہو سکتا, اکیلا بولے تو دوسرا نہیں ہو سکتا. آپ گھر میں کتنے رہتے ہیں؟ میں اکیلا رہتا ہوں, تو اس کا مطلب دوسرے بھی رہتے تمہارے, بول سکتے نہیں. تو ایک بولے تو دوسرے کی گنجائش رہتی, اکیلا بولے تو دوسرے کی گنجائش نہیں رہتی. اگرچہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ سمجھانے کے واسطے ایک کا لفظ بھی استعمال کریں گے, لیکن یہ سورہ توحید کا سورہ ہے. یہاں اللہ اپنے بارے میں پوری حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کیسے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ واحد کا لفظ استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ احد. واحد کے معنی ایک, احد کے معنی اکیلا, جس کا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا, اور اکیلا جو کئی چیزوں سے مل کر نہیں بنتا. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر عقیدہ بیان کریں. اس آیت کو اور ذرا اچھی طریقے سے سمجھیں گے. اللہ اکیلے ہیں, اس کا کیا مطلب؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے ہر چیز کے دو جوڑے بنائے, ہر چیز میں ہم نے دو جوڑے بنائے. مرد ہے عورت ہے, بکرا ہے بکری ہے, مرغا ہے مرغی ہے. ہر چیز میں ہم نے دو جوڑے بنائے. جو چیزیں تم کو نظر آتی ہیں ان کے بھی دو جوڑے ہیں. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا يعلمون. پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑوں کو بنایا. سبحان الذی خلق الازواج کلھا, اللہ کی ذات پاک ہے جس نے سارے جوڑوں کو بنایا. مما تنبت الارض, زمین سے جو اگتے ہیں, ومن انفسہم ومما لا يعلمون. آگے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں کے بھی اللہ نے جوڑے بنائے ہیں جن کو لوگ جانتے بھی نہیں. ہماری معلومات کس حد تک ہیں؟ ہم کو دوسرے ملک میں ملنے والے پھلوں کے بارے میں نہیں معلوم, دوسرے ملک میں رہنے والے پرندوں کے بارے میں نہیں معلوم, بہت ساری چیزیں ہم نہیں جانتے. تو اللہ فرماتے ہیں جن چیزوں کو تم جانتے ہو ان کے بھی جوڑے ہیں, اور جن چیزوں کو تم نہیں جانتے ان کے بھی ہم نے کیا کریں, جوڑے بنا کر رکھے ہیں. جوڑا بولے تو مرد عورت ہونا ضروری نہیں. عام طور سے جوڑا بولے تو مرد عورت کے ملنے کو جوڑا سمجھتے ہیں. اب جیسے میں مثال دیا, مرد ہے تو عورت ہے, بکرا ہے تو بکری ہے, مرغا ہے تو مرغی ہے, یہ سمجھانے کے لیے بولا. لیکن جوڑے کا مطلب مرد عورت نہیں. جوڑے کا مطلب دو چیزیں مل کر ایک مقصد کو پورا کرنا. دو چیزیں مل کر اگر ایک مقصد پورا کرتی ہے تو اس کو کیا بولتی؟ جوڑا. جیسے کرتا پائجامہ, اس کو کیا بولتے؟ یہ مرد عورت ہے کیا؟ یہ مرد یا عورت نہیں نا. تو جوڑا کس کو بولتے ہیں؟ دو چیزیں مل کر ایک مقصد پورا کرنا. انسان کا بدن چھپانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح چپل, ایک چپل پہننے سے کام چلتا نہیں چلتا. دو چپل کو کیا بولتے ہیں؟ جوڑی. چپل کی جوڑی. تو دو چیزیں مل کر اگر ایک کام کرتی ہیں, ایک کام کو پورا کرتی ہیں تو اس کو بولتی ہیں جوڑی. اللہ تعالیٰ ہر چیز کی جوڑی بنا کر رکھے ہیں. درختوں کی بھی جوڑی ہے, پرندوں کی بھی جوڑی ہے, ہر چیز کی جوڑی ہے. یہاں تک کہ زمین ہے تو اس کی جوڑی میں اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا. زمین اور آسمان یہ دونوں مل کر, آسمان سے بارش برستی ہے تو زمین اس کو جذب کر کے پیداوار دیتی ہے. اگر خالی آسمان ہی ہو, زمین ہی نہ ہو تو بارش پڑ کے کہاں جانا؟ مقصد پورا نہیں ہوتا بارش کا. اور صرف زمین ہو آسمان نہ ہو تو بارش کہاں سے برسے گی؟ آسمان بھی ہونا زمین بھی ہونا, بارش برسے گی زمین لے گی تو غلہ وجود میں آئے گا.
یہ دونوں مل کر ایک مقصد پورا کرتے ہیں. اسی طرح دنیا اور آخرت یہ بھی ایک جوڑی ہے. اگر صرف دنیا ہی دنیا ہو مقصد پورا نہیں ہوتا, صرف آخرت ہی آخرت ہو مقصد پورا نہیں ہوتا. دنیا میں اللہ تعالیٰ نظام کیسا بنائے, یہاں اچھے اور برے سب برابر ہیں. مطلب کیا, اچھے لوگ ہیں مالدار بھی ہیں غریب بھی ہیں, برے لوگ بھی مالدار بھی ہیں غریب بھی ہیں. اچھے لوگوں میں بھی اندھے لنگڑے ہیں, برے لوگوں میں بھی اندھے لنگڑے ہیں. کسی ایک چیز کو رکھ کر بتا سکتے ہیں کہ ہاں انہیں برا ہے انہیں اچھا ہے بول کو. لنگڑا ہونا برے ہونے کی علامت ہے بول سکتے ہیں, نہیں بول سکتے. غریب ہونا برے ہونے کی علامت ہے بول سکتے ہیں, نہیں. دنیا میں ہر ایک میں دو قسمیں اللہ تعالیٰ بنایا, اچھوں میں مالدار بھی ہے غریب بھی ہے, بروں میں بھی مالدار بھی ہے غریب بھی ہے. تو دنیا میں انسان کی حقیقت کھلتی نہیں. اب جو اچھائی کر رہا جو برائی کر رہا وہ اس کے عمل سے سمجھ میں آتا کیا, نہیں سمجھ میں آتا. ایک کافر بھی بالکل بن سنور کر اس کے بھی ہاتھ پیر صحیح ہے انہیں بھی صحت مند ہے, ایک مسلمان بھی صحت مند ہے. اب کیسے فرق پہچانیں گے انہیں اچھا ہے انہیں برا ہے. تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت بنائے کہ دنیا میں جو بھی کریں گے دنیا کھیتی ہے اور آخرت میں بوئیں اس کو جو ہے کاٹیں گے. آخرت میں معلوم ہوگا کہ اچھوں کو اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دیں گے بروں کو برا بدلہ دیں گے. تو آخرت کے ذریعے سے دنیا کا مقصد کیا ہوتا ہے, پورا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی کیا کری ہے, جوڑی بنا رکھی ہے. لیکن خود اللہ کی کوئی جوڑی نہیں ہے. یہ مطلب ہے اللہ احد کا. قل هو اللہ احد کا معنی کیا, اللہ بے جوڑ ہے. اللہ بے جوڑ ہے, اس کے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے جسے مل کر دنیا کا مقصد پورا ہوتا ہو. نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ اکیلے ہیں, اکیلے ہی پوری دنیا کا نظام چلاتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں ہے. تو اتنی بڑی باتیں اللہ تعالیٰ ایک آیت میں بتا رہے ہیں. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, نہ میں سمجھا سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اتنی گہری باتیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ جو ہے پیغام دیے. اس کے بعد آگے آیت ہے اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. صمد کے معنی بے نیاز. بے نیاز کس کو بولتے ہیں, جس کے سب محتاج ہوں وہ کسی کا محتاج نہ ہو. سب کو اس کی ضرورت پڑتی ہو مگر اس کو کسی کی بھی ضرورت نہ پڑتی ہو, اس کو بولتے ہیں بے نیاز. اس اعتبار سے دنیا کا پرائم منسٹر ہو دنیا کا بادشاہ ہو کوئی بھی بے نیاز نہیں ہے. پی ایم بن گئے تو کیا اکیلے مل کر پورا ملک چلا لیں گے, نہیں چلا سکتے. جب تک لوگ نہیں رہیں گے حکومت کس پر کریں گے, کام کس سے کروائیں گے. تو دنیا کا ہر انسان نیاز مند ہے, محتاج ہے. ہر قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کھانے میں پینے میں ہر چیز میں اللہ محتاج بنا کر رکھے. تو انسان محتاج ہے, ساری مخلوق محتاج ہے, لیکن اللہ کیسے ہیں, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہیں. تو جب اللہ اکیلے ہیں اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ فوراً بیان کر رہے ہیں جب اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت نہ ہونے کو ہی بے نیاز بولتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں اللہ الصمد کہ جب اللہ اکیلے ہیں تو وہ بے نیاز بھی ہیں, ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر وہ مشرک جو سمجھتے تھے, مکے کے لوگ جو سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ایک کارخانے کی طرح بنایا, اللہ اس کارخانے کا جو ہے بڑا مالک ہے, اور یہ جو ہمیں بتان جن کی عبادت کرتے ہیں یہ بتان جو ہے اس کے اندر ایک جنا مینیجر ایک جنا یہ ہے وہ ہے, یہ دونوں سمجھتے تھے. اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیے. یہ دنیا کوئی کارخانہ نہیں ہے, یہ کوئی مالک نہیں, اس کے کچھ بھی نہیں, بلکہ اللہ اکیلے ہیں, اللہ بے نیاز ہیں. اللہ کو دنیا چلانے میں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے یدبر الامر, اللہ پوری دنیا کو خود ہی چلاتے ہیں. اللہ پوری دنیا کو خود ہی چلاتے ہیں. ایسا نہیں کہ دنیا کا پورا نظام بنانے کے بعد جبرائیل السلام کو آ کے بلا کے بول دیے اے لو پوری دنیا تمہیں چلا لو, تمہارے کو کنٹریکٹ دے دو. نہیں, یدبر الامر, اللہ ساتوں آسمان اور زمین کو پیدا کیا پھر اللہ ہی خود پوری دنیا کی ذمہ داری خود چلاتا ہے. جب اللہ اکیلے ہی پوری دنیا کا نظام چلاتے ہیں تو اللہ کیا ہوئے, بے نیاز ہوئے. اللہ الصمد, یہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنا عقیدہ یہ بیان کر رہے ہیں. اور وہ آنے والے مشرکین کیا سمجھتے تھے کہ جس طرح ہمارے بتوں کے ماں باپ ہیں اور ہمارے بتوں کی اولاد ہے, اللہ کے ماں باپ کون,
اللہ کی اولاد کون, وہ بھی پوچھے تھے نا, تو اس کا جواب آگے دے رہے, لم یلد, اللہ نے کسی کو نہیں پیدا کیا, نہیں جنا, اللہ نے کسی کو نہیں جنا, یعنی اللہ کسی کا باپ نہیں ہے, کسی کی ماں نہیں ہے. لم یلد, اللہ نے کسی کو نہیں جنا. ولم یولد, اور نہ اللہ کو کسی نے جنا, نہ اللہ کسی کو جنا نہ اللہ کو کسی نے جنا, یعنی نہ اللہ کے ماں باپ ہیں نہ اللہ کسی کا ماں باپ ہے, نہ اللہ کے کوئی ماں باپ ہے نہ اللہ کسی کے ماں باپ ہیں. تو ان کا جو سوال تھا وہ جو سمجھتے تھے اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ دے دیے. اس میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے اس آیت کے ذریعے سے, اللہ تعالیٰ کے نہ ماں باپ ہے نہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی ہے کہ اللہ کے کوئی ماں باپ بھی نہیں, اللہ کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے. لیکن سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, اگر سپوز اللہ کے ماں باپ ہوتے, تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے, خدا نہ خواستہ اللہ کے اگر ماں باپ ہوتے تو اللہ کے ماں باپ بھی کیا ہونا, پھر خدا چھونا, کیونکہ ان کا بیٹا جب خدا ہے تو ماں باپ بھی کیا رہنا, خدا سے رہنا. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ماں باپ خدا نہیں اور بیٹا کیا بن گیا, خدا بن گیا. ماں باپ کیسے بیٹا ویسا, ماں باپ انسان تو بیٹا بھی انسان. ماں باپ انسان ہے اور بلی پیدا ہوتی نہیں, ماں باپ کیسے بیٹا بھی ویسے ہی. اگر اللہ کے ماں باپ ہوتے تو وہ بھی کیا ہونا, خدا ہونا, پھر اللہ ایک کا ہوا. اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں جو جو بھی شبہ ہو سکتا, جو جو بھی چور راستے ہو سکتے ہیں, سب کو اللہ تعالیٰ بند کر دے رہے ہیں. اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں جو جو چور راستے ہو سکتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ بند کریں. لم یلد ولم یولد, نہ اللہ کے کوئی ماں باپ ہیں نہ اللہ کسی کا ماں باپ ہے. اور پھر ایک بات ذہن میں آ سکتی, چلو بھائی اللہ کے کوئی ماں باپ نہیں, اللہ کی کوئی اولاد نہیں, لیکن اللہ کے برابر کا ٹکر کا کون تو بھی ہے کیا, ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ کے برابر اللہ کا ہمسر کوئی نہیں ہے, اللہ کے لیول کا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ یہاں پر صاف صاف الفاظ میں بیان کر رہے ہیں. ہر اعتبار سے شرک کا جو عقیدہ ہو سکتا تھا, مشرکین اور اسی طرح جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے, تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی عقیدہ بیان کر دیے کہ اللہ احد, اللہ ہے. اس سورے میں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کا بھی جواب ہے. کیسے کہ اللہ فرمائے اللہ ایک ہے, اللہ ہے نا. تو جو لوگ خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں, خدا کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے, دنیا خود بخود وجود میں آ کے ہی بولتے ہیں, ان کا بھی اللہ تعالیٰ جواب دے دیا ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ نے دنیا کو پیدا کیا. اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ دو خدا ہیں, دو سے زیادہ خدا ہیں, اچھے کاموں کا الگ خدا, برے کاموں کے لیے الگ خدا, دولت کے لیے فلاں مندر جاؤ اور اس کے لیے فلاں جگہ جاؤ, ہے نا تقسیم ہے کہ اگر مال چاہتے ہو تو تروپتی جاؤ, اولاد چاہتے ہو تو فلاں جگہ جاؤ. تو یہ جو بنا کر رکھے ہیں کہ فلاں فلاں ضرورت کے لیے فلاں فلاں خدا ہے, ایسا نہیں ہے, اللہ احد. تو مشرکوں کا جو عقیدہ, اس پورے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کر دیا, کنڈم کر دیا. اور اللہ تعالیٰ اللہ الصمد بے نیاز ہے. اس سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا جواب دے رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہیں لیکن اللہ کے ساتھ کسی کی ضرورت پڑتی ہے, اللہ کو کوئی ساتھ دینے والے ولی بھی ہیں, اللہ کو کوئی ساتھ دینے والے پیغمبر بھی ہیں, اللہ کے برابر اللہ کا مددگار کسی کو بھی مانتے ہیں. اللہ معاف فرمائے, لوگوں کے عقیدے یہاں تک بگڑ جاتے ہیں کہ بعض بزرگوں کے بارے میں فرماتے ہیں وہ دستگیر ہیں. کیا ہے دستگیر؟ دستگیر کے معنی ہاتھ پکڑنے والا, دستگیر کے معنی ہاتھ پکڑنے والا. ایک بزرگ کو اللہ تعالیٰ جنت دکھانے کے لیے لگ گئے, کہتے بولتے لوگ اس قدر کفری اور شرکی عقائد میں کہ ایک بزرگ کو اللہ تعالیٰ جنت دکھانے کے لیے لے گئے, تو جنت دکھاتے دکھاتے اللہ میاں کا پیر پھسل گیا, کہتے ہیں اللہ گرنے جا رہے تھے تو انہوں ہاتھ پکڑ لیے, کہتے ہیں. تو اس لیے ان کا نام کیا, دستگیر. استغفر اللہ. اگر یہ عقیدہ رکھیں گے تو کافر ہو جائیں گے, یہ عقیدہ رکھیں گے تو کافر ہوں گے. اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ان کا رد کر دیے. اور عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بولتے ہیں, اللہ کا بیٹا بولتے ہیں. یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے ہیں, انہوں بھی اللہ کے لیے بیٹا بولتے ہیں, انہوں بھی اللہ کے لیے بیٹا بولتے ہیں.
اور مشرک جو تھے مکے کے انہوں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. اللہ فرما رہے مشرکین نے مکے کے جو مشرک تھے انہوں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے. تو کوئی بول رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, کوئی بول رہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, کوئی بول رہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو سب کا اللہ تعالیٰ انکار کر دیا. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا پاور, اللہ کی طاقت کسی اور کے پاس بھی ہے, اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ آخر میں دے دیے, اللہ کے برابر کا کوئی دنیا میں نہیں ہے. تو اس سورہ کے ذریعے سے عقیدے کا جو توحید کا عقیدہ ہے, اس عقیدے کو اللہ کھلم کھلا صاف الفاظ میں بیان کر دیے, اور اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں جتنے غلط راستے ہو سکتے تھے سب کو بند کر دیے. اس لیے اس سورہ کو 3 پاؤ قرآن بولتے ہیں. تو پورے قرآن کے اندر جو بنیادی طور پر 3 باتیں بیان کریں ان میں سے ایک بات جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر دی, اس لیے اس کو 3 پاؤ قرآن کے برابر بولتے ہیں. اس کے بعد ہے سورۃ اللہب, تبت یدا ابی لہب وتب. یہ سورہ بھی مکی سورت ہے, مکے کے دور میں جو اترا ہوا سورہ ہے. لہب, سورۃ اللہب, لہب کے معنی آگ کا شعلہ, انگار کا ڈلہ, اس کو کیا بولتے ہیں لہب. سورۃ اللہب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چاچا تھا ابو لہب, اس کا اصل نام عبد العزیٰ, لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا بول رہے ہیں ابو لہب, آگ کا باپ, آگ کا باپ. بہت زیادہ لال تھا انہیں. آدمی جب حد سے زیادہ گورا ہو جاتا ہے تو کلے پورے لال لال دکھتے اس کے, تو ویسا تھا وہ, بہت زیادہ گورا تھا جس کی وجہ سے لال لال دکھتا تھا. تو اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ اس کا کیا نام رکھ دیے ابو لہب. اور اس اعتبار سے بھی اللہ اس کا نام رکھے, لہب کے معنی کیا انگار والا, ابو لہب کے معنی انگار والا, یعنی انگار میں جلیں گا انہیں بول کے. تو اس کا جو اصلی نام تھا وہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کیا اس کا نام ذکر کر رہے ہیں ابو لہب. تو سورۃ اللہب, اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ایک بات بتا رہے ہیں کہ اگر ہمیں حق پر ہیں, اس پورے سورے کا خلاصہ, اگر ہمیں حق پر ہیں اور کوئی ناحق ہم کو ستا رہا, کوئی ناحق ہم کو ستا رہا, تو پھر امید رکھو اللہ بہت جلد فیصلہ کرنے والے ہیں. ہمیں حق پر ہیں, سامنے والا ناحق ہم کو ستا رہا ہے, تو پھر مایوس نہیں ہونا, امید رکھو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کا کیا کریں گے خاتمہ کریں گے. تو یہ اس سورے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اس سورے کا بھی ایک شان نزول ہے, اس سورے کے بھی اترنے کا ایک خاص واقعہ ہے. یہ سورہ بالکل شروع زمانے کا ہے, مکے کے شروع زمانے کا ہے. ایک آیت اللہ تعالیٰ قرآن میں اتارے ہیں, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے, یعنی اللہ سے ڈرائیے, اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. تو یہ جب آیت اتری تو اس آیت کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے مکے کے لوگوں کو, پورے خاندان کے لوگوں کو پہاڑ پر ٹھہر کر نام بنا بلائے کہ بنو فلاں عبد مناف آ جاؤ, جو ہے بنو ہاشم آ جاؤ, فلاں فلاں آ جاؤ, ایک ایک کا نام لے کر پہاڑ پر کھڑے ہو کر سب کو بلائے. پرانے زمانے میں پہاڑ پر کھڑے ہو کر کوئی پکارتا تو یہ خطرے کی علامت ہوتی تھی, کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے تو کیا کرتے تھے پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے تھے. جیسے آج کل ہمارے پاس ایمبولنس کی جو یہ آواز ہوتی, اس آواز کو دیکھ کر کیا سمجھتے ہیں کوئی گھر جل گیا, کوئی بیمار بہت زیادہ ہے, یا کوئی پولیس ایمرجنسی میں آ رہی ہے, تو وہ خطرے کی گھنٹی رہتی ہے نا. ویسا اس زمانے میں کوئی پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خطرہ آنے والا ہے, بڑی مصیبت آنے والی ہے. تو نبی علیہ السلام پہاڑ پر, صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر پورے لوگوں کو پکار کر جمع کرے, اور جمع کرنے کے بعد وہ واقعہ آپ جانتے ہیں. سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں کہ اگر میں یہ بولوں کہ پہاڑ کے اس پیچھے طرف ایک بہت بڑا لشکر ہے جو صبح ہونے سے پہلے تم پر حملہ کرنے والا ہے, تو کیا تم مان لو گے؟ تو نبی پہاڑ پر کھڑے ہیں, وہ لوگ پہاڑ کے اس طرف ہیں اور لشکر پہاڑ کے اس طرف ہے. پہاڑ کے پیچھے کیا ہے ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا, اور وہ صرف کس کو نظر آ رہا؟ نبی کو نظر آ رہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں اگر میں اکیلا یہ بات بولوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے, وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے, تو کیا تم مان لو گے؟ تو سب لوگ ایک ساتھ بولے
ہم تمہارے کو سچا اور امانت دار مانتے ہیں, ہم تمہاری بات مان لیں گے, تمہاری بات کافی ہے, ہماری آنکھوں سے دیکھنے کے برابر تمہاری بات ہے, ہمیں خود جا کو اپنے آنکھیں سے دیکھ لیا تو کتنا یقین کی, تمہاری بات کا ہمارے کو اتنا یقین ہے, بول کے نبی کے بارے میں بولے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ان کے درمیان میں تھے, کبھی ایک مرتبہ بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا, کبھی ایک مرتبہ بھی کسی کے ساتھ دھوکہ, کسی کے ساتھ غلط کام نہیں کیا, بالکل امانت داری کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. تو بولے کہ تمہارے اخلاق ہمیں جانتے ہیں, اگر تمہیں بول رہے ہیں کہ یہ لشکر ہے تو ہم بغیر دیکھے کہ تمہاری بات کو مان لیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک توے کو جس طرح سے گرم کرتے ہیں پھر اس کے بعد روٹی ڈالتے ہیں, ویسا ایک پہلے ایک سوال کر کو ان کا ذہن بنا کہ میں سچا ہوں, جو میں بولتا ہوں وہ غلط نہیں ہوتا, یہ ان کی زبان سے کہلوائے, اس کے بعد آپ اپنی بات پیش کر رہے ہیں. یہ دعوت کا طریقہ ہے, اپنے اوپر اعتماد آنا سامنے والے کو. ہمیں کون کی معلومیت نہیں ہے تو انہیں ہماری بات پر کیا اعتبار کرتا, کونے کی بچوری ہے بولتا. تو ہمارا عمل ہمیں خود ایسے رہنا, دعوت دینے والا خود ایسا رہنا کہ سامنے والے کو ہماری ذات پر پورا یقین رہنا کہ جو بولتا ہے وہ صحیح ہے بول کو. خیر, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد دعوت دے رہے ہیں کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں, میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں. لشکر بھی تمہارے کو نظر نہیں آ رہا, اللہ کا عذاب بھی تمہارے کو نظر نہیں آ رہا. میں اگر بولوں لشکر ہے تو مان لیتے ہیں, اللہ کا عذاب آ رہا بولے تو مان لیتے ہیں. کیا لوگوں میں سے کون بھی انکار نہیں کرے. اللہ کے نبی کا چچا ابو لہب سب سے پہلے منہ کھول کے بول دیا تبن لکا الہذا جمعتنا, اے نبی نعوذ باللہ تو برباد ہو جائے, کیا اسی مقصد کے لیے تو نے ہم کو جمع کیا. یہ کہہ کر ہاتھ جھٹکتے ہوئے جو ہے وہ چلا گیا. یہاں دیکھیے یہ بات سوچنے کی ہے کہ وہاں جتنے لوگ موجود تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں بولا ہمیں نہیں مانتے اللہ کا عذاب آ رہا بول کے. کہاں لوگ بول دیتے ہیں کی بول کے فوراً ابو لہب کیا کر دیا, بیچ میں ٹانگ اڑا دیا. یہی ہوتا ہے, جو لوگ بہت زیادہ کفر میں آگے بڑھ گئے رہتے انہوں خود کافر رہتے, کسی کو ہدایت ملے وہ بھی پسند نہیں کرتے. یہی حال قرآن میں اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے, حضرت ہارون حضرت موسیٰ دونوں گئے, جا کر جو ہے بہترین اللہ کی بات پیش کرے. اب قریب تھا کہ سب لوگوں کے دل پر اثر ہو جاتا اور سب اسلام قبول کر لیتے. اچانک فرعون بات پلٹ دیا, اے موسیٰ تمہارے کو بچپن میں پالا تو کئی کو میرے پاس سے تمہیں بھاگ گئے. ٹاپک بدل دیا تاکہ لوگوں پر جو اثر پڑ گیا ہے وہ اثر باقی نہ رہے, ورنہ سب لوگ بول دیں گے ارے صحیح اللہ ایک ہے بول کے. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا. تو یہ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے ان واقعات سے کہ دشمن جو ہیں ہمیشہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ جو لوگ خالی ذہن کے ہیں ان کو اسلام سے دور رکھا جائے, ان کو اسلام سے دور رکھا جائے. ورنہ سارے غیر مسلم برابر نہیں ہیں, بہت سارے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں غیر مسلم ایسے ہوتے ہیں, اگر آپ ان کے سامنے کچھ باتیں بھی اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں بتا دیں وہ آسانی سے جو اسلام قبول کر لیتے ہیں. ہمارا ایک واقعہ تھا, ہم لوگ میلوشارم سے کچھ دور میں تمل ناڈو میں ویلور ایک گاؤں ہے, ویلور سے بنگلور جا رہے تھے, 4-5 گھنٹے کا راستہ مشکل سے. جنرل ٹرین تھی, جنرل ڈبے میں بیٹھے تھے, 5-6 ساتھی تھے, ایک ہندو بھی ہمارے ساتھ جو ہے بیٹھا تھا. ویسے ہی اس سے تھوڑی دیر بات چیت چلی, بنگلور آنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا, بنگلور آنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا. کچھ ڈاؤٹ تھے اس کو اسلام کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, ارے اسلام میں مسلمان ایسا کرتی تو ویسا کرتی تو, کچھ سوالات کرا, ان سوالات کے جوابات اس کو دے دیے, بنگلور آنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا. تو یہ ہوتا ہے, اسلام بڑا آسان مذہب ہے. اگر خالی ذہن کا آدمی سن لے فوراً اس کے دل میں بات بیٹھ جاتی ہے. آج بہت سے لوگ, کروڑوں کی تعداد میں لوگ اسلام کے پیاسے ہیں, مگر ان کے پاس جا کر دعوت دینے والے نہیں ہیں, ان کے پاس دعوت دینے والے نہیں ہیں. اپنوں میں تو الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں, لیکن غیروں میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ایک استاد حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, دارالعلوم دیوبند کے بڑے استاد ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اپنوں میں دعوت دینے کو تبلیغ بولتے ہیں اور دوسروں کو, غیر مسلموں کو بلانے کو دعوت بولتے ہیں. قرآن میں دعوت بھی ہے, تبلیغ بھی ہے. اپنے مسلمانوں کو نماز روزے کی دعوت دینا یہ ہے تبلیغ, اور غیر مسلم کو اسلام کی طرف بلانا یہ ہے دعوت. تو دونوں بھی بڑے کام ہیں.
تو الحمدللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی بھی فکر کریں کہ جو ہمارے کالج میں، ہمارے آفس میں، ہمارے علاقے میں، آس پاس میں جو غیر مسلم رہتے ہیں اور ان کے بارے میں معلوم ہے اچھے مزاج کے ہیں، تو کسی نہ کسی بہانے سے ان کے سامنے بات چھیڑیں. اٹھاتے اللہ ایک ہے بول کے نہیں بول دینا، اٹھاتے یہ نہیں بولنا، سب سے پہلے اسلامی اخلاق پیش کرنا ان کے سامنے. اور کوئی اگر وہ بات بولے نہیں بھائی اسلام یہ سکھاتا ہے، اسلام میں ایسا ہی بتایا گیا ہے، تو ہمیں اپنے عمل سے اس کو جو ہے اسلام کی دعوت دینا. صحابہ کیا دعوت دیتے تھے؟ کن مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ، اتنی دعوت تھی. لمبے چوڑے گھنٹے کے بیان نہیں ہوتے تھے. کن مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ. ان کو دیکھتا تھا آدمی ویسے ہی بن جاتا تھا. تو اس لیے جو ہے یہ اس کی بھی ضرورت ہے. اس واقعے سے سمجھ میں آیا کہ ان پورے لوگوں کے دل نرم تھے، ان میں سے کوئی انکار نہیں کرا کہ تمہیں جو اللہ کے عذاب کے بارے میں بول رہے ہمیں نہیں مانتے، کون بھی نہیں بولا. لیکن یہ جو ہے کہیں سب مسلمان نہیں بن جانا بول کے بیچ میں ٹانگڑا دیا اور تمہارا ستیہ ناش ہو، اس واسطے کیا تمہیں جمع کرے سو، ایسا بول کے ایک روایت میں آتا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر اٹھا کے مارا. کون؟ نبی کا خاص چاچا. یہاں سوچ کر دیکھنا ہے. ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ لقد اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد، مجھے اللہ کے راستے میں اتنی تکلیف دی گئی کہ کسی اور کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے وہ اپنوں سے پہنچی ہے. اگر آدمی کی خود بیوی گھر میں غلط ہو، آدمی کا بیٹا ہی خود گھر میں غلط ہو، تو اب وہ کس سے شکایت کرتا بھائی؟ خود کا گھر اگر غلط ہو تو پھر کس سے شکایت کر سکتے ہیں؟ تو اپنوں سے جو تکلیف پہنچتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے، دل پہ اس کا اثر پڑتا ہے. سارے لوگ دوسرے تھے، انہوں ماننے تیار ہیں، لیکن یہ نبی کا خاص چچا ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر اٹھا کے مار رہا ہے اور بولا کہ تو برباد ہو جائے، نعوذ باللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس کا کوئی جواب نہیں دیے. صحابہ کے دل میں کیسا غصہ رہا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سورہ اتارے. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں. تبت کے معنی برباد ہو جائیں، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں. اللہ بد دعا دے رہے، اور بد دعا دینے کے بعد فوراً کہہ رہے وہ تب، اور وہ برباد ہو گیا. ظاہر بات ہے بد دعا کون دے رہے؟ اللہ دے رہے. تو اس کی اللہ کی بد دعا کے قبول ہونے میں، اللہ کی بد دعا کے یہ ہونے میں کوئی شک ہے نہیں ہے. تو ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور وہ برباد ہو گیا. وہ تب، اور وہ برباد ہو گیا. وہیں سے اس کی بربادی شروع ہو گئی. چنانچہ جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر کے تقریباً 8-10 دن کے بعد جو ہے اس کو ایک بیماری پیدا ہو گئی ابو لہب کو. اس بیماری کی وجہ سے اس کے اندر ایک قسم کی بدبو پیدا ہو گئی، اور وہ بیماری ایسی تھی جو ایک دوسرے کو لگ کر پھیل سکتی تھی. جیسے آج کل کورونا ہے، ایک دوسرے کو لگ کر پھیلنے والی بیماری اس کو لگ گئی. عدسہ نامی ایک بیماری تھی، وہ بیماری لگ گئی. تو اس کے خود گھر والے اس کو اٹھا کر گھر سے دور ڈال دیے. 3 دن تک کھائے پیے بغیر سڑ گل کر وہیں رہا، مر گیا. اس کی لاش کو بھی کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں تھا. مزدوروں کو مزدوری دے کر لکڑیوں سے ڈھکل کر اس کو قبر میں ڈال دیا گیا. یہ انجام دنیا میں ہوا اس کا، مکے کا سردار. لیکن اللہ ایسی بیماری دے دیے کہ خود گھر والے ہاتھ نہیں لگا سکے. تو برباد ہوا. یہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ برباد کر کے بتائے، آخرت میں تو بربادی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور وہ برباد ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کو اس کا مال اور اس کی کمائی کچھ بھی کام نہیں آیا. اس کو اس کا مال اور اس کی کمائی کچھ بھی کام نہیں ہے. ما اغنا، کچھ بھی نہیں کام آیا، عنہ اس کو، مالہ اس کا مال، وما کسب اور اس کی کمائی. تو اس کو اس کا مال اور اس کی کمائی کچھ بھی کام نہیں آئی. جو کچھ وہ تجارت کرتا تھا، کماتا تھا، اس کا جو مال تھا، مال سے مراد اولاد بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آدمی کی اولاد آدمی کا مال ہے، حدیث میں یہ بھی آتا ہے. تو اس کی اولاد تھی، اس کو اولاد بہت زیادہ تھی اور مال بھی بہت زیادہ تھا. وہ یہ بولتا تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس عذاب کا ذکر کر رہے ہیں،
اگر خدا نخواستہ عذاب آ گیا تو میں عذاب کے فرشتے کو لنچم دے ڈالتا ہوں، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے اور عذاب کے فرشتوں سے لڑنے کے واسطے میرے بیٹے ہیں. وہ یہ بولتا تھا بیوقوف. تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عقیدے کو، اس دیوانگی کو ختم کرے. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کو کام آئے گا نہ اس کی کمائی اس کو کام آئے گی. سیصلی نارا ذات لہب، یہ عنقریب پہنچے گا ایسی آگ میں جو بھڑکنے والی ہے. سیصلی، ابھی پہنچے گا، نارن، ایسی آگ میں، ذات لہب، جو بھڑکنے والی ہے، شعلے مارنے والی آگ. ایک تو معمول آگ، اسٹو کے اندر، گیس کے اسٹو میں جو آگ رہتی اس میں شعلے نہیں اٹھتے. بڑا جو گیس کا اسٹو رہتا اس میں آگ چاروں طرف سے اڑتی. لکڑیوں کی آگ میں اور زیادہ شعلے اڑتے ہیں. تو جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ تو شعلے مارنے والی آگ میں وہ ابھی پہنچنے والا ہے. یعنی جیسے ہی مرے گا قبر میں ہی یا تو عذاب شروع ہو جائے گا یا قیامت کے فوری بعد اس کو عذاب شروع ہو جائے گا. دنیا میں تو ایک عذاب اللہ تعالیٰ دے دیے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے. یہ تو اس کے بارے میں تھا. ابو لہب جو تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا تھا، بہت زیادہ پریشان کرتا تھا. کچھ واقعات بھی لکھے ہیں حدیث میں کہ یہ جو ہے ابو لہب کے دو بیٹے تھے. نبی کی دو بیٹیاں تھیں، رقیہ اور ام کلثوم. نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیوں میں سے 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم. نبی کے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے انہیں وعدہ کرا تھا نبی سے کہ تمہاری 2 بیٹیوں کو میں میرے 2 بیٹوں کو کر لیتا ہوں. بلکہ منگنی کا وعدہ کر لیا تھا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرے، منگنی کرنے کے بعد منگنی توڑ دیا. اب یہ تکلیف ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے کہ جس باپ کی 2 بیٹیوں کی منگنی ہو کر ٹوٹ جائے، باپ پر کیا گزرتی باپ ہی جانتا ہے. تو اس طرح سے بھی نبی کو تکلیف دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جاتے تو پیچھے پیچھے جاتا تھا اور چلا چلا کر پکارتا تھا، آواز دیتا تھا اور بدتمیزی کرتا تھا نبی کے پیچھے. ایک دم چلر کاما یہ جو ہے نبی کا چاچا کرتا تھا. ہر قسم کی ستانا، جو ستانے کی شکلیں ہو سکتی تھی سب کرتا تھا. اس کا گھر بدنصیبی سے نبی کے قریب تھا، نبی کے گھر سے قریب تھا، اس لیے پلان بنا کر نبی کے گھر کے سامنے کانٹے بچھا کر رکھتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کے پاؤں میں کانٹا چبھے. تو ہر اعتبار سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی پوری کوشش کرا. انہیں ایک کم تھا، اس کی بیوی برابر کی شریک تھی. اس کی بیوی کا نام تھا ام جمیل. ام جمیل، تو ام جمیل جو تھی وہ بھی برابر شوہر کے ساتھ دیتی تھی. وہ بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں، آپ کو پریشان کرنے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتی تھی. اسی لیے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی، حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، جو لکڑیاں اٹھا کر لانے والی ہے. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اس کی گردن میں مضبوط رسی، بٹی ہوئی رسی ہے. حبل من مسد، مضبوط رسی اس کی گردن میں ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس کی بیوی جو تھی وہ لکڑیاں اپنے سر پہ اٹھا کر لاتی تھی. اس کا مطلب کیا؟ لکڑیاں اٹھا کر سر پہ لانے کا ایک مطلب تو واقعی سر پہ لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی. کیا واسطے؟ نبی کے رستے میں ڈالنے کے واسطے. کانٹے کی لکڑیاں چن چن کر لاتی تھی نبی کے رستے میں ڈالنے کے لیے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، لیکن اس کا ایک مطلب اور بھی بیان کریں. لکڑیاں چن کر لانے والی، آگ جلانے والی، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ چغلی کرنے والی. آگ لگانا، خاندان کو آگ لگا کو چھوڑا بولتے ہیں. مطلب کیا؟ چغلی کرنا. تو چغلی کرنے سے، ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ 2 خاندانوں میں آگ لگ جاتی ہے. تو اس کی ایک بہت بڑی بیماری یہ بھی تھی، چغلی بھی کرتی تھی. ایک تو نبی کے راستے میں کانٹے بھی بچھاتی تھی اور چغلی بھی بہت زیادہ کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمانے فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی. یعنی جب جہنم میں جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گلے میں مضبوط تانتوں کی، لوہے کی تانتوں کی رسی ڈالیں گے پھانسی کے طور پر اس کو. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بڑی کنجوس تھی، شوہر بڑا مالدار ہونے کے باوجود بھی لکڑیاں جنگل سے لے کر آتی تھی، بڑا بنڈا سر پہ رکھ لیتی تھی. ایک مرتبہ ایسے ہی لا رہی تھی اور لکڑیوں کا بنڈا پیچھے گرا تو جو رسی تھی وہ حلق میں اٹک کے مر گئی.
تو شوہر ایسا مرا، بیوی ایسے مری. تو ذلت کی موت دنیا میں اللہ تعالیٰ دونوں کو دکھا کر بتایا. تو اس سورے میں اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں حق پر ہیں، تمہارا دشمن تم کو ناحق ستا رہا ہے، تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ بہت جلد ان سے کیا کریں گے؟ نمٹیں گے. دنیا میں سزا دیں گے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے. تو یہ جو ہے اس سورے کا خلاصہ تھا. ایک اور بات یہاں پر رہ گئی تھی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں. مطلب کیا؟ خالی ہاتھ برباد ہو جانا، باقی پورا بدن صحیح رہنا، خالی ہاتھ برباد ہو جانا نہیں. ہاتھ بول کر پوری باڈی مراد ہے. ہاتھ بول کر پوری باڈی مراد ہے. اردو میں بھی استعمال ہوتا، اپنے ہاتھوں سے کر لیا سو بھی انہیں. مطلب کیا؟ پاؤں سے چل کر نہیں کہہ رہا تھا کیا؟ آنکھ سے نہیں دیکھ رہا تھا کیا؟ پوری باڈی کو استعمال کر رہا تھا، مگر پھر بھی کیا بولتے ہیں؟ ہاتھ، اپنے ہاتھوں سے کر لیا سو. تو پاؤں سے کرے سو کام کو بھی ہاتھوں سے کر لیا سو بولتے ہیں. اسی طرح کوئی آدمی کام کاج نہیں کر رہا تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایدی کنڈا ہے نے. ایدی، ایدی عربی لفظ ہے، ایدی کے معنی ہاتھ. تو کوئی آدمی کام کاج نہیں کرتا تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایدی ہے، یعنی ہاتھاں پھسار لے کو بیٹھ گیا، کچھ بھی نہیں کر رہا. تو کام کاج میں سب سے زیادہ دخل کس کا ہے؟ ہاتھوں کا. تو اس کو بددعا دینا گویا پورے بدن کو بددعا دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو مین پارٹ تھا اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور مراد اس کا پورا بدن ہے. یعنی پورا ابو لہب کیا ہو جائے؟ برباد ہو جائے، اور وہ برباد ہو گیا. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کی بات بتا رہے ہیں. سورۃ النصر بھی پڑھ لیے تھے، مختصر اس کی تفسیر ہو جائے انشاءاللہ. سورۃ النصر اس سورے کا ایک دوسرا نام ہے سورۃ التودیع، رخصت کرنے والا سورہ. نصر کے معنی مدد اور تودیع کے معنی رخصت والا سورہ. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذکر آیا ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا بھی ذکر آیا ہے کہ اب اس سورے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زیادہ نہیں رہیں گے. اس وجہ سے اس سورے کا نام کیا ہے؟ سورۃ التودیع. اور یہ مدنی سورت ہے، یعنی مدینے کے دور میں نازل ہوا. فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں، مدینے کو جانے کے 8 سال کے بعد جو ہے مکہ فتح ہوا. اس وقت اللہ تعالیٰ یہ آیتیں اتار رہے ہیں. مسلمانوں کو مکے کی زندگی میں 13 سال ستائے، مدینے میں 8 سال ستائے. 21 سال مسلمانوں کو تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اب ان کو ذرا ٹھنڈی سانس لینے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ مکے کو فتح کر دیے. مکے کو فتح کرنا بہت ضروری تھا. کیوں؟ اس لیے کہ پورے عرب کے لوگوں کی نظر مکے پر تھی. عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے جس کے ہاتھ میں مکہ انہیں صحیح، جس کے ہاتھ میں اللہ کا گھر جو چلا رہے ہیں انہیں غلط ہو سکتی ہیں کیا؟ ایسا ان کی سوچ تھی. تو جس کے ہاتھ میں مکہ ہے انہیں صحیح حق مذہب پر ہے بول کو. تو مکے کے فتح ہونے سے پہلے مکہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ قریش کے ہاتھ میں تھا، کافروں کے ہاتھ میں تھا. تو اس لیے بہت سارے لوگ جو اسلام قبول کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بھائی مکہ تو ابھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ قریش کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ختم کر دیے. اب مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. تو اب ان کو پوری طرح سے یقین ہو گیا کہ ہاں، پہلے تو یقین ہو گیا تھا، اب اور بات کھل کر سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا گھر انہوں فتح کر لیے، اس کا مطلب ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اور اللہ مدد کس کی کریں گے؟ اپنے لوگوں کی کریں گے. تو اس لیے یہ جو فتح مکہ کے بعد بے شمار لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے. اس سے پہلے ایک دو اسلام میں آتے تھے، لیکن اب 700 800 ہزار لوگ، ایک پورا خاندان جو ہے اسلام قبول کرتا تھا. تو اس سورے میں اللہ تعالیٰ یہ بتائے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے. اذا، جب، جاء، آ جائے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور کامیابی. جب اللہ کی مدد اور کامیابی آ جائے. ورأیت الناس، اور اے نبی آپ لوگوں کو دیکھیں. ورأیت الناس، اور آپ لوگوں کو دیکھیں. یدخلون فی دین اللہ، کہ وہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. افواجا، جماعت کی شکل میں، فوج کی شکل میں. یعنی پہلے تو ایک آدمی آتا تھا، اب کیسا اسلام قبول کر رہے ہیں؟ فوج در فوج، جماعت در جماعت جو ہے اسلام قبول کر رہے ہیں. جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ اسلام میں بڑی جماعت کی شکل میں داخل ہو رہے ہیں،
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ اپنے رب کی تعریف بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اپنے رب سے معافی مانگیے، استغفار کیجئے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقیناً اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو سورہ میں کیا بات آئی کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے اور آپ لوگوں کو جماعت جماعت کی شکل میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیں، یہ جب یہ تین کام ہو جائیں تو اب آپ کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اب آپ کو اللہ کی تعریف زیادہ کرنا ہے اور اللہ سے استغفار کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں آپ کو جو بھیجنے کا مقصد تھا اب وہ پورا ہونے والا ہے۔ دنیا میں آپ کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ اسلام قبول کریں، پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو جائے، وہ مقصد اب پورا ہو گیا۔ اب تک اسلام کے پھیلنے میں گویا ایک جس طرح سے باٹل کو ڈھکن لگا ہوا رہتا اور الٹ دیے تو بھی پانی نہیں گرتا، اس طرح سے جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ویسا ایک بند تھا، اب وہ ڈھکن بھی کھل گیا، اب تو ایک ساتھ جو ہے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہو گیا۔ جب مقصد پورا ہو گیا تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس آنا ہے، اور اللہ کے پاس آنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ، اللہ سے استغفار کیجئے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی سے۔ اللہ نبی کو بول رہے ہیں کہ تمہیں تسبیح پڑھو اور استغفار کرو۔ ہمارا آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ معاف فرمائے، عمر 60 سال ہو جائے، ریٹائرڈ بھی ہو جائے، تب بھی مسجد میں آ کر صحیح معنی میں وقت گزارنے کا کچھ لوگوں کو موقع نہیں ملتا، تب بھی دنیا کی چکر میں لگے ہیں اور لمبی زندگی کی خواہش ہے، پھر اب تک غفلت میں گزر گئی، اب تو کم از کم موقع ہے، اب تو کم از کم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تو یہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ اترا، اس سورہ کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز پڑھنے کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ پڑھتے رہتے تھے۔ اور اس آیت کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، اتنی دیر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، پاؤں سج جاتے تھے اللہ کے نبی کے۔ عمر کیا تھی؟ 60 پر 3 سال، پوری زندگی محنت کر 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 کے تھک گئے، اب بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب عبادت زیادہ کرو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اتنا 60 پر 3 سال کی عمر میں اتنا کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں کہ پاؤں سج جا رہے ہیں۔ کون؟ نبی۔ ہم اور آپ کو کتنی عبادت کرنی چاہیے اس عمر میں؟ تو یہ جو ہے اس سورہ سے واقعہ ملتا ہے، اس سبق ملتا ہے کہ آدمی اپنے رب کو ہمیشہ یاد کرے، استغفار کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔